نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں اپنی بلکہ تمام سادات کرام کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ جدہ سیدہ فاطمہ زہرا بطول علی ابیہا وعلیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ آئیے اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں، انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری والہانہ وابستگی کے ساتھ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ یا مصطفیٰ محمد یا مرتضیٰ علی حاجت روا محمد مشکل کشا علی سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئمہ۔ تمام ویورز جو مجھے سلام پیش کر رہے ہیں، سب سے پہلے ان کی بارگاہ میں وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حسب معمول اور حسب وعدہ مجھے ایک خاص مضمون کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانی تھی، اور وہ مضمون یہ تھا کہ ہاؤ ٹو انکریز یور نیئرنیس ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالی۔ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہاؤ ٹو گیٹ کلوزر to Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. But suddenly the time and lot of people they started to ask me to speak about Sayyidatna Fatima az-Zahra radiyallahu ta'ala anha. So I decided today to give some special thoughts about Sayyida Jadda Tayyibah Tahira Fatima Zahra salamullahi alayha. And before to say anything, I would like to read a special Salami Kalam which I have been written by myself earlier on regarding this Zat-e Mubarakah. So inshallah ta'ala, those who love to listen my naat and my kalam, they will enjoy inshallah. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی خدمت میں سب سے پہلے جناب زہرا بطول کی بارگاہ میں جو میں نے ایک کلام کہا ہے، میں اپنی گفتگو کا آغاز انشاءاللہ اس سے کروں گا۔ آئیے جھوم کے درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ Bluetooth mode. وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلام پوری توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو سلام، فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو سلام، فاطمہ زہرا سلام، کل زنان خلد کی
اس تاجداری کو سلام، کل زندان خلد کی اس تاجداری کو سلام. شعر بطور خاص ہے کہ سربر کون و مکان کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو آپ، سربر کون و مکان کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو آپ، زوجہ حیدر میرے مولا کی پیاری کو سلام، فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو سلام. اور انشاءاللہ دوران گفتگو میں وہ بات کہوں گا، لیکن آئیے پہلے شعر میں ملاحظہ فرمائے کہ نفسی نفسی میں بھی اپنے سر جھکا کر روز حشر، نفسی نفسی میں بھی اپنے سر جھکا کر روز حشر، ارے سب کہیں گے آپ کی شاہی سواری کو سلام، سب کہیں گے آپ کی شاہی سواری کو سلام، فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو سلام. اور یہ شعر پسند آ جائے تو محبت سے آج کی اس نورانی شب کے وسیلے سے دعا کیجئے گا کہ بے اجازت جن کے گھر آتے نہیں روح الامین، بے اجازت جن کے گھر آتے نہیں روح الامین، بحیا بے مثل تیری پردہ داری کو سلام، فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو سلام، کل جنان خلد کی سے تاجداری کو معذرت کے ساتھ. اور یہ شعر بطور خاص نظر کر رہا ہوں کہ جن کے بچوں کے لیے جنت سے جوڑے آ گئے، جن کے بچوں کے لیے جنت سے جوڑے آ گئے، ارے خاک ساری میں چھپی اس تاجداری کو سلام، کل زینان فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو سلام. اور یہ شعر مجھے بہت عزیز ہے، توجہ کے ساتھ کہ اپنے بابا جان کی اس پیاری امت کے لیے، اپنے بابا جان کی اس پیاری امت کے لیے، آپ کی آنکھوں سے بہتے آب جاری کو سلام، فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو
سلام. اور یہ آخری شعر ہے، اور دشت کربلا کو ذہن میں رکھیں اور اس کیفیت کو اور آج کے لاک ڈاؤن کو بھی، کہ کربلا کی سرزمین سے برملا آئی ندا. کربلا کی سرزمین سے برملا آئی صدا. آپ کے بچوں کی ایسی جانساری کو سلام. آپ کے بچوں کی ایسی جانساری کو سلام. فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو سلام. اور دعاؤں کے ساتھ مقطع سماعت کر لیں. کہ کہہ رہی ہے جھانک کر چل من سے حوران بہشت. کہہ رہی ہے جھانک کر چل من سے حوران بہشت. نور کی در سے تیرے امیدواری کو سلام. نور کی در سے تیرے امیدواری کو سلام. فاطمہ زہرا تیری پرہیزگاری کو سلام. کل زنان خلد کی اس تاجداری کو سلام. میں سمجھتا ہوں کہ جس حد تک بھی میں نے حق ادا کیا اس کلام کا، بس اس حق کو وسیلہ بنا کے میں آپ سب کی بات کے لیے ملتجی ہوں کہ مولا کریم اپنے حبیب کے صدقے میں اور جناب سیدہ زہرا بطول علی ابیہا وعلیہ السلام کے صدقے طفیل ہم سب کو اس انتہائی کربناک، مصیبت ناک اور اس انتہائی عبرت ناک دور سے آزاد کر دے مولا، اور اس کورونا وائرس کی وبا سے محفوظ و معمون فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ کل بروز منگل تقریباً مڈ نائٹ میں رات کے 11:30 سے 12 کے آس پاس میں برطانیہ انگلینڈ کے ایک ویبینار انٹرنیشنل ویب پلیٹ فارم پر اسی عنوان پر سیر حاصل گفتگو کروں گا. لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک دو باتیں کہہ کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں، اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں آپ لوگوں کے اسٹیٹس پہ بھی میری نظر ہے، آپ سلام کر رہے ہیں، میری طرف سے سب کے لیے جواب ہے. مولا کریم سب کا سننا اور سنانا قبول فرمائے. حضرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہم سب کے آقا و مولا رحمت عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور انتہائی پیاری صاحبزادی تھی. اصح روایات کے مطابق اعلان نبوت کے دوسرے ہی سال آپ کی ولادت ہوئی. آپ کی قبولیت کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اس وقت آنکھ کھولی جب مکہ معظمہ کی زمین توحید کے نغموں سے شرابور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اور حرا کی وادیوں سے نکل کر اعلائے کلمت الحق کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابی قبیس کی فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان بھی کیا. ایک خاص وجہ اور بھی ہے آپ سے انتہائی قربت کا، اور وہ یہ ہے کہ ہر نبی کا نسب بیٹے سے چلا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا نسب ان کے بیٹے یوسف سے روا ہوا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب پاک ان کے دو بیٹے جناب اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلا. حضرت ہود علیہ السلام کا نسب ان کے بیٹے حضرت صالح سے چلا. حضرت داؤد علیہ السلام کا نسب ان کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام سے چلا. مگر ہمارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پاک کسی بیٹے سے نہیں بلکہ بیٹی سے چلا. اس میں علماء یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کا بیٹا نبی ہی ہوتا فطری طور پہ، اور اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے محبوب آپ کی اگلی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، آپ کا ہر اگلا دور پچھلے دور سے بہتر ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وعدے کے مطابق یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ کی اولاد نرینہ نہ ہوں، کیونکہ اگر وہ ہوں گی تو نبوت ان کے حصے میں جائے گی، اور آپ خاتم النبیین ہیں. آپ نے نبوت پر مہر لگا دی، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. تو پھر نسب نبوت کس طرح چلے، وہ اسپریچول بائیولوجیکل لین ایج کس طرح چلے، وہ خاندان نبوت کس طرح پھلے پھولے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا. حضرت فاطمہ زہرا جناب خدیجہ الکبریٰ کی بڑی چہیتی بیٹی اور اپنے ابوین کریمین کی بڑی ہی محمود اور بڑی پیاری بیٹی تھی. آپ کی پردہ داری کا عالم یہ تھا کہ انسان تو انسان، فرشتگان اعظام بھی جب وحی الہی لے کے آتے تھے تو یہ ان کا انداز ہوتا تھا کہ کہیں فاطمہ زہرا کے رخ پاک پر ہماری نظر نہ پڑے. پردہ داری کی یہ عالم تھا، بچپن میں یہ عالم تھا. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے کئی فضائل و کئی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کو اپنے سب سے پیارے محبوب کی سب سے پیاری محبوب بیٹی بنایا. دوسری نعمت عظمیٰ یہ ہے کہ نبی کے بعد نبی مردوں میں جسے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے حضرت مولا کائنات جناب خیبر شکن شاہ زمن ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کو آپ کا خاوند بنایا گیا. یاد رکھیے، جوڑا آسمان پہ ضرور طے ہوتا ہے. کس مرد کی شادی کس عورت سے ہوگی، کس عورت کی کس مرد سے، اس کا انتخاب رب ذوالجلال آسمان پہ فرما دیتا ہے. مگر ان دونوں نفوس قدسیہ کی خاص بات یہ تھی کہ ان کا صرف انتخاب ہی نہیں فرمایا بلکہ ان کا نکاح تک فرما دیا. چنانچہ مشہور احادیث کا مجموعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. ایک دن بارگاہ رسالت میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، اور روایت یہ ہے کہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آئے. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا لما اتیت یا روح القدس، کیسے آنا ہوا؟ کہا حضور بڑی اچھی خبر لایا ہو. کہا کیا خبر لایا ہو؟ کہا ان اللہ زوج علیا مع فاطمہ. آپ ذرا خیال کریں، حضرت جبریل عرض کر رہے ہیں کہ اللہ پاک نے علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا. اس کی وجہ ایک اور بھی یہ تھی کہ ہر بندہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ جناب فاطمہ میرے حصے میں آویں، کیونکہ فضائل و مناقب سن چکا تھا. چاہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہو، فاروق اعظم کی ذات ہو، اور دیگر مہاجرین و انصار میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں بہت سارے ایسے تھے جو یہ خواہش رکھتے تھے. حضور کشمکش میں تھے، کیونکہ پسند میں صدیق اکبر بھی ہیں، پسند میں فاروق اعظم بھی ہیں، مگر دل کا رجحان و میلان بالکل اسی طرح حضرت علی کی طرف تھا جس طرح تحویل قبلہ کے لیے خانہ کعبہ کی طرف تھا. کہ مسجد اقصیٰ کی طرف سرکار نماز ضرور پڑھتے تھے، مگر دل میں یہ خیال آتا تھا کہ کاش وہ دن جلدی آ جائے جب ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. اور اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا خیال حضور میں اتنا شدید تھا کہ جس زمانے میں مسجد اقصیٰ قبلہ تھا اور غار حرا میں بیٹھ کے آپ نماز پڑھتے تھے تو اس انداز سے آپ جہت قبلہ طے کرتے تھے کہ غار حرا
اور مسجد اقصی کے بیچ میں خانہ کعبہ آ جاتا تھا، تاکہ نماز پڑھتے وقت دونوں قبلتین کی طرف میرا رخ بیک وقت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے ہی کچھ خیال مولا کائنات کے لیے تھا، مگر کہیں کیسے، وہ تو رؤوف الرحیم ہے۔ وہ اما السائل فلا تنہر کی عملی تفسیر ہے۔ کسی کا دل توڑنا کیا ہوتا ہے، یہ نبی کے مزاج میں نہیں۔ چنانچہ طائر سدرہ نے اپنا نشیبند چھوڑا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا ان اللہ زوج علی مع فاطمہ، تزویج فرما دی، اللہ نے فاطمہ کا لگن جناب علی سے کر دیا۔ اب یہاں دیکھیے، مولا علی تو تھے، حضور کو حضرت علی کے آسمان پہ جانے پہ کوئی حیرت نہیں ہو رہی ہے۔ حضور جانتے ہیں کہ جب میرا مولا مجھے مقام سدرہ، بلکہ سدرہ کے بھی آگے، عالم ناسوت سے آگے، عالم ملکوت سے آگے، عالم جبروت سے آگے، بلکہ عالم لاہوت، یہاں تک کہ عالم ہاہوت میں بھی مکان سے لا مکان، بلکہ دنا فدد اللہ فکان قاب قوسین او ادنا، جب اس منزل پہ میرا مولا مجھے بلا سکتا ہے جہاں بشری تقاضے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اگر میرے علی کو 7ویں آسمان پہ، اور ایک روایت چوتھے آسمان کی بھی ہے، بعض حدیثوں میں چوتھے یا 7ویں آسمان پہ بلا لے تو حیرت کیا ہے۔ علی کے جانے پہ حیرت نہیں تھی، حیرت اپنی عفت مآب، اپنی پردادار بیٹی جناب زہرا بطول کے اوپر جانے پہ تھی۔ ان کو پتا تھا کہ میری بیٹی، جانور بھی حیا کرتے ہیں پردے میں اس سے، جبریل بھی بے اجازت اس کے دروازے پہ نہیں آتے، اور آئے تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جس کے چہرے کو فرشتگان اعظام نہ دیکھیں، جنتی حور و غلمہ بھی اپنے رخ چلمن کو بند کر لے اگر جناب فاطمہ کا ظہور ہو جائے۔ ایسی فاطمہ 7ویں آسمان پہ کیسے جا سکتی ہے؟ حضور نے اسی لیے سوال کیا اور فرمایا اے روح القدس، اے جبریل، یہ بتاؤ، فاطمہ تو اپنے گھر میں تھی، شی واز ود می، وہ تو میرے ساتھ تھی، پھر فاطمہ کا کوئی نہ کوئی ولی رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی وکیل رہا ہوگا، جس نے فاطمہ سے اجازت لے کر کے علی سے نکاح کیا ہوگا 7ویں آسمان پہ۔ تو حضور نے فرمایا من الذی واللہ، فاطمہ کی تولیت کس نے قبول کی؟ تو طائر سدرہ نے مسکرا کے فرمایا والذی بعثک فی الامیین رسولا، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو امیین میں رسول بنا کے بھیجا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی بیٹی فاطمہ کا ولی کوئی بندہ نہیں بلکہ بندوں کا خدا میرا مولا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مولا تھا، اللہ رب العزت تھا۔ پھر سرکار نے فرمایا چلو وہ تو ٹھیک ہے، میری سنت پہ کس نے عمل کیا؟ من الذی خطب خطبۃ النکاح، نکاح کا خطبہ کس نے دیا؟ تو حضرت جبریل نے سر جھکا کے مسکرا کے عرض کیا حضور آپ کے خادم جبرائیل نے خطبہ دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کو سب پتا ہے، لیکن ازراہ تعلیم امت سرکار پوچھ رہے ہیں جبریل امین سے، اے جبریل بتاؤ اور کیا کیا ہوا؟ کہا حضور مت پوچھئے، میرے ساتھی میکائیل علی کو جنتی سیج پہ بٹھا کر، دولہا بنا کر نورانی بارات لے کے نکلے۔ اس سے پہلے کہ علی کا سیج سجے، آسمان پہ ایک ابر آیا، بارش ہوئی، اور اس بارش میں پانی نہیں بلکہ لولو، مرجان، یاقوت اور زمرد جیسے قیمتی پتھر برسے۔ ایک ندا دینے والے نے ندا دی، اے لوگوں، یہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا مہر اتر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تب حضور نے عرض کیا، فرمایا اے جبریل بتاؤ اب کیا کرنا چاہیے؟ کہ اللہ نے دونوں کو عرش پہ ملا دیا، اب اللہ کے رسول دونوں کو فرش پہ ملا دیں۔ چنانچہ نبی نے سادے انداز میں اور بہت ہی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اپنے اسوہ کریمہ کے مطابق اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے بھائی جناب علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ علی جیسا کوئی دوسرا مرد نہیں تھا فاطمہ کے لیے، اور فاطمہ جیسی کوئی خاتون نہیں تھی علی کے لیے۔ یہ جنتی جوڑا میرے دوستو رشتہ زواج میں بن جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے قناعت مولا علی، سرکار نے فرمایا، اب یہ روایت جامع ترمذی کی میں پیش کر رہا ہوں، حضرت علی سے فرمایا اے علی، تمہیں معلوم ہے نا ولیمہ کرنا میری سنت ہے، متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم کی۔
सरकार ने फरमाया औलिम वलौ बिशात, वलीमा ज़रूर करो चाहे एक बकरी काट के करो। तो ए अली तुम्हारे पास कुछ इंतज़ाम है, कुछ है? हज़रत अली ने कहा सरकार एक ज़िरा है, एक घोड़ा है, एक तलवार जुल्फ़िकार है, चंद घर में सूखी रोटियां होंगी। अल्लाहु अकबर, वो अली जिनका नाम ले ले के बंदे वली बन जाते हैं, वो अली जो उंगली की हरकत से बाबे खैबर को हिला दें, वलीमा करने का कुछ है ही नहीं। तो सरकार ने फरमाया घबराओ मत, कल मैंने बाप का हक अदा किया था बेटी का को विदा करके, वलीमा कल तुम्हारा होगा अली, तो मैं भाई का हक अदा करूंगा। इंशाअल्लाह तुम्हारा वलीमा कोई और नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई मुस्तफ़ा जाने रहमत करेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। चुनांचे मस्जिद नबवी शरीफ खचाखच भरी हुई थी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पाक पर खुतबा दे रहे थे, जुमा का दिन था, और फरमाया, और ये बात जहन में रखिएगा कि हजरत अली का निकाह जनाब फातिमा के साथ ग़ज़वे बद्र के बाद और ग़ज़वे उहद से पहले हुआ था। यानी ऐसे मौके पे हुआ था जब हुजूर के दोनों चचा बकायदे हयात थे। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी बकायदे हयात थे, जिंदा थे, और हजरत अमीर हमजा सैयदुश शुहदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों हजरात थे। सरकार मिंबर पे खड़े हुए खुतबा दिया, और खुतबा देते देते शादी की खुशखबरी कौम को सुनाई, और फरमाया ए या माशरल मदीना इन्नल्लाह क़द ज़व्वज अलियन मा फातिमा फिल अर्श व रसूलहु क़द ज़व्वजहुमा फी फर्श। अल्लाह ने अर्श पे मिला दिया अली को फातिमा से, उसके रसूल ने फर्श पे मिला दिया। कल मेरे भाई अली का वलीमा है। या माशरल मदीना व या अय्युहल मुमिनून, आप सब के लिए आम दावत है, कल सब आना और अली का वलीमा खा के जाना। जाहिर है कि पीछे कुछ मुनाफिकीन भी थे, अब्दुल्ला इब्न उबई की जमात के लोग, और ये मुनाफिकीन की आदत थी दौरे नबवी में भी, और आज भी आप देखें तो यही आदत है कि वो सुन्नियों की मस्जिद में सबसे पीछे वाली सफ में होते हैं ताकि भागने का रास्ता आसान हो। वो वहां खड़े हो गए और आपस में सरगोशी करने लगे, कान में खुसुर फुसुर करने लगे कि वो देखो मुसलमानों के नबी को देखो, घर में 10 आदमी को खिलाने का माल नहीं है और पूरे मदीने को बुला लिया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो धीरे धीरे कान में सरगोशी कर रहे हैं, और इधर मिंबर पे बैठे मेरे मुस्तफ़ा के काने लाले करामत सब सुन रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने दोनों चचा को खड़ा किया और कहा, अम्मे मुकर्रम अब्बास, कल आप इस दरवाजे पे खड़े रहना। अम्मे मुकर्रम जनाबे अबू याला अमीर हमजा, कल आप उस दरवाजे पे खड़े रहिएगा। ये मदीने के मुनाफिकीन कहते हैं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला 10 आदमी को नहीं खिला सकता। इज्जत रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, ऐ चचा जान, आप 10-10 की टोली भेजना, इंशाअल्लाह खुदा का नबी खिलाता जाएगा, पिलाता जाएगा। तारीख गवाह है। जामे तिरमिजी उठा के देखो, बैहकी उठा के देखो, सुनने कुबरा उठा के देखो, तबकात इब्न साद इब्न अब्दुल रज़्ज़ाक़ की मुसन्नफ उठा के देखो, शमाइल तिरमिजी उठा के देखो कि सलासत अय्याम व लयालिहा, 3 दिन 3 रात तक अली का वलीमा चलता रहा। लोग आते रहे, अली और फातिमा के गीत गाते रहे। अजीज़ाने मुकर्रम, कौन अली और फातिमा? वो अली और फातिमा कि सूफियाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मरजल बहरैन में जो 2 समंदर हैं, उनमें से एक समंदर विलायत अली, दूसरा समंदर समंदर इस्मत व तहारत फातिमा, और जो मोती और घोगा जिसे कहते हैं, मरजान जैसे पत्थर कीमती वहां से निकले बरज़ख के नीचे से, वो कोई और नहीं, एक हसन बन के चमका, एक हुसैन बन के चमका। कौन? तफसील में जाने का मौका नहीं है। मैं सिर्फ जनाब ज़हरा की कनात की तरफ, आप उनकी पहले ताजदारी देखें, उनकी कनात और उनकी पर्दादारी देखें। एक दिन हजरत अली करमल्लाहु वजह, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और आपकी एक बांदी थी फिद्दा, वो तीनों घर में थे। इत्तेफाक से हसनैन करीमैन बीमार पड़ गए, बुखार चढ़ गया, मरज बढ़ता गया, जूजू दवा की। फिर किसी
حضرت علی نے کہا کہ ایک کام کرو، صدقہ کر دو. صدقہ کیا اور کہا منت مان لو. اور یہ بات راحت قلب و سینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منت مان لو. عزیزان ملت، منت جو ہماری خواتین مانتی ہیں یہ جناب سیدہ فاطمہ کی بھی سنت ہے. حضور نے فرمایا منت مان لو. جناب علی نے، حضرت فاطمہ نے، فضہ نے منت مانی، اور منت یہ مانی کہ اے اللہ میرے حسنین ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ 3 دن کا روزہ رکھیں گے. 3 دن کا روزہ رکھیں گے. واقعہ بڑا تفصیلی ہے، اختصار سے اگر آگے بڑھوں تو یہ ہے کہ بظاہر ہے کہ منت مانی تو طبیعت ٹھیک ہو گئی. پہلے دن جب روزہ رکھا اور مغرب کا وقت قریب آیا، ایک سائل آیا اور اس نے رو رو کر کے کہا کہ کچھ ہے؟ میں بھوکا ہوں، میں مسکین ہوں، یتیم ہوں. یتیم، پہلا سائل آیا، اس نے کہا میں یتیم. جناب علی نے مشورہ کیا گھر والوں سے، گھر میں جو بھی اہتمام تھا اسے. اچھا یہ اہتمام ہوا کہاں سے تھا؟ حضرت علی کے پاس تو افطار کا بھی پیسہ نہیں تھا. تو شمعون نام کا ایک شخص ہے، روایت میں اس کا نام شمعون بھی ہے اور سمعون بھی ہے، یہودی تھا. اس کے یہاں حضرت علی نے محنت کی، دہاڑی کی، اور اس کے یہاں محنت کر کے جو پیسہ اکٹھا ہوا اس سے روزہ افطار کا اہتمام کیا. جب اہتمام ہوا اور یتیم آیا تو سارا جو کچھ پکا تھا وہ اس کو دے دیا. دوسرے دن پھر روزہ رکھا. افطار جیسے ہی لگی پھر ایک سائل آیا، اس نے کہا کہ میں مسکین ہوں، مجھے روٹی کھلا دو. اہل بیت نبوت نے وہ روٹیاں جو بنی تھی وہ پھر اس مسکین کو دے دی. تیسرے دن پھر روزہ، پھر دسترخوان لگا تو پھر ایک شخص آیا، اس نے کہا میں اسیر ہوں، قیدی ہوں، قیدی ہوں، مجھے بھوکا ہوں، مجھے کھلا دو. اے اہل بیت نبوت آپ تو سخی ہیں. ان لوگوں نے اسے کھلا دیا. بھوک کی شدت پورے خاندان پہ چھا چکی تھی. حسنین کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی لیکن بھوک کی وجہ سے ان کے چہروں کی سرخی مائل بزرد ہو چکی تھی. حضرت سیدہ زہرا بتول بھی بھوک سے پریشان ہو چکی تھی. جناب مولا کائنات بھی بھوک کی شدت سے ان کے چہرے پہ ایک عجیب سی مرجھاہٹ تھی. اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی. سرکار نے جب یہ منظر دیکھا تو جناب زہرا نے پورا واقعہ بیان کیا. اس سے پہلے کہ واقعہ مکمل ہوتا بلبل سدرا نے اپنا نشیمن چھوڑا اور حاضر ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ پر اور آپ کی اہل بیت پر کروڑوں سلام. آپ کے گھر والوں نے جو بھوکے رہ کر کے یتیم کو کھلایا، مسکین کو کھلایا، قیدی کو کھلایا، روزہ رکھا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آپ کی فاطمہ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں. چنانچہ سورہ دہر شریف کی چند آیات بینات لے کر کے حضرت طاہر سدرا حاضر ہوئے. وہ سورہ دہر شریف، اور انشاءاللہ اس کی میں پوری مکمل تفسیر کل جب آپ سنیے گا تو میں بیان کروں گا. کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ فاطمہ جن کے قدموں میں کونین کی ٹھوکر ہے، وہ سارا مال یتیموں کو کھلا رہی، مسکینوں کو کھلا رہی، خود روزہ رکھ رہی. کون فاطمہ میرے دوستو؟ عید کا دن تھا، حسنین کریمین نے دامن پکڑ کے کہا ماں کپڑے دے دو، نئے کپڑے دے دو، کل پہننا ہے. ماں کہاں سے دیتی، تھا ہی نہیں. بس یہ کہہ کے سلا دیا بچوں سو جاؤ، کل کپڑے آ جائیں گے. ادھر بچے سو گئے، ادھر زہرا بتول نے سلام اللہ علیہا نے چادر بچھا دیا، مصلی بچھا دیا، رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، عرض کرنے لگی میرے مولا میں تیرے رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں، وہ فاطمہ جن کو تیرے نبی نے بضعۃ منی کہا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا کہا، وہ فاطمہ جس کو تیرے محبوب نے قرۃ العین کہا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، وہ فاطمہ جس کو نبی، جس کا کبھی ہاتھ چومتے تھے کبھی پیشانی چومتے تھے، نبی جس کا احترام کرتے تھے، میں وہ فاطمہ ہوں. مولا میں نے اپنے لیے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا اور آج بھی میں اپنے لیے ہاتھ نہیں پھیلا رہی ہوں، میں تو اپنے حسنین سے کیا ہوا وعدہ لے کے بیٹھی ہوں. لوگ میری عصمت، میری سچائی کی گواہی دیتے ہیں. کل جب حسنین کی آنکھ کھلے گی اور کپڑا نہیں ہوگا تو وہ کہیں گے جیسے دوسری مائیں جھوٹ بولتی ہیں ویسے میری ماں فاطمہ نے بھی جھوٹ بول دیا. میرا دل ٹوٹے گا اور میرے بابا کا دل ٹوٹے گا.
اے اللہ اس سے پہلے کہ حسنین کی آنکھیں کھل جائے کہیں سے کپڑے آ جائیں، اتنا کہنا تھا۔ ابھی دعا مانگ رہی، رو رہی ہیں، گڑ گڑا رہی، مصلح دعا پہ ہیں کہ دروازے پہ ایک دستک ہوتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے آواز دی، بیٹی کھولو، میں تیرا بابا بول رہا ہوں۔ آئے تو جناب فاطمہ کا ہاتھ چوما، تقبل یدہا ثم اجلسہا علی مکانی، پھر جہاں خود بیٹھتے تھے وہاں فاطمہ کو بیٹھالا اور فرمایا مالک یا ابنتی، کیا ہوا تجھے؟ وماذا طلبت البارحہ، کل تو نے کون سی دعا مانگ لی اللہ سے؟ کہا کیا ہوا بابا؟ کہا تو مصلے پہ کھڑے ہو کے رو کے دعا مانگ رہی تھی اور میں اپنے کمرے سے دیکھ رہا تھا کہ اللہ کا عرش ہل رہا تھا، عرش ہل رہا تھا۔ کہا میں نے کچھ نہیں مانگا، بس اپنے بچے حسن حسین کے لیے کپڑے مانگے تھے۔ ابھی یہ بات پوری ہوئی تھی کہ دروازے پہ پھر دستک ہوتی ہے۔ حضور نے دروازہ کھولا، کسی دینے والے نے ایک جھولا دیا۔ سرکار نے جب وہ جھولا کھولا تو اس میں قیمتی کپڑے نظر آئے، ایک حسن کا کپڑا تھا، ایک حسین کا کپڑا تھا۔ شکر کے آنسو جناب فاطمہ کے پلکوں سے ٹپکنے لگے۔ عرض کیا بابا جان یہ کپڑے کس کے ہیں، کہاں سے آئے اور کون لایا ہے؟ کہا یہ اللہ نے جنت سے دونوں کپڑے بھیجے ہیں، اور لانے والا کہ یہ کوئی اور نہیں، یہ روح القدس جبرائیل تھے جو کپڑا لے کے آئے تھے۔ جناب فاطمہ نے عرض کیا آپ پر میری جان قربان، جبریل تو فرشتہ ہے، معصوم ہے، وہ تو حجرہ عائشہ میں وحی الہی لے کے آ جاتے ہیں، حجرہ فاطمہ کو انہیں کھٹکھٹانے کی کیا ضرورت تھی، سیدھے آ جاتے۔ تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا کہ اے فاطمہ، اے فاطمہ، اے زہرا، اے بطول، تو سیدۃ نساء العالمین ہے، تو رسول اللہ کے دل کی دھڑکن ہے، تو اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تمام فرشتوں کو اہل بیت نبوت کے گھر میں بغیر اجازت کے گھسنے کے۔ حجرہ عائشہ کی بات اور ہے، حجرہ فاطمہ کی بات اور ہے۔ تبھی حضرت حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ عزیزان ملت، وہ فاطمہ زہرا جو خاتون دنیا بھی ہیں، وہ فاطمہ زہرا جو خاتون جنت بھی ہیں، وہ فاطمہ زہرا جو میرے دوستو خاتون قیامت بھی ہیں۔ روایت مشہور ہے، بیہقی دار قطنی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نفسی نفسی کا حال ہوگا، لوگ پسینے میں تیریں گے اور کسی کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، لوگ ایسے ہی اٹھائے جائیں گے جس لباس میں دنیا میں آئے ہیں، یعنی نہ کرتا ہوگا، نہ پیجامہ ہوگا، نہ کپڑا، مگر رب کے جلال اور جبروت کا عالم یہ ہوگا کہ ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وبنیہ، نہ وہاں باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ میاں بیوی کو پہچانیں گے، سب کو اپنی پڑی ہوگی، گرمی ہوگی لیکن بے شرمی نہیں ہوگی، کیونکہ کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں۔ ایسے قیامت خیز ماحول میں ایک دل فریب منظر یہ ہوگا کہ 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں، 70,000 حوروں کی جھرمٹ میں ایک نورانی ڈولی نکلے گی اور ایک ندا دینے والا ندا دے گا، میرے دوستوں، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر بکم فاطمہ بنت رسول، اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، سروں کو نیچا کر لو، رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے۔ وہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا جن کی یہ شان کہ میدان قیامت میں ان کی عزت کے لیے فرشتہ ندا دے گا، وہ فاطمہ زہرا جن کے بچوں کے لیے جنت سے جوڑے آ جائیں، وہ فاطمہ زہرا گھر میں سوکھی روٹی پہ قناعت کر رہی ہیں۔ اے لاک ڈاؤن کی زندگی گزار کر اپنی لذتوں سے سمجھوتا کرنے والوں، ذرا اس وہی فاطمہ کو یاد رکھو۔ وہاں تو قدموں میں کونین کی دولت ہے، مگر یتیم آیا تو کھلا دیا، قیدی آیا تو کھلا دیا، مسکین آیا تو کھلا دیا، فقیر آیا تو کھلا دیا۔ گویا ان کی یہ غیرت خاندان مصطفیٰ ہے میرے دوستو، اور اس کی سب سے خوبصورت تصویر کا نام جناب سیدہ فاطمہ زہرا بطول سلام اللہ تعالی علیہا ہے۔ تو آج میں یہی فائنلی میسج پیش کروں گا کہ اگر خدا کا قرب حاصل کرنا ہے تو دامن مصطفیٰ کو تھامو، اور مصطفیٰ علیہ السلام کی رضا حاصل کرنا ہے
تو ان کے گھر والوں سے محبت کرو. یہ وہ محبت ہے جو کر کے آپ ان پر احسان نہیں کرو گے بلکہ اپنے نفس پر احسان کرو گے, اپنے دل پر احسان کرو گے, اپنی جان پر احسان کرو گے. مولا کریم ہم سب کو جناب زہرا کے صدقے میں خوب سے خوب ترقیاں عطا فرمائے, اور اس انتہائی آزمائش سے بھری اس لاک ڈاؤن کی زندگی میں ہم سب کو صبر و احتساب عطا فرمائے, قناعت عطا فرمائے اور کامل توکل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.